اور وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ ہمارے علم کے موتی یورپ والے ہم سے چھین کر چرا کر لے گئے۔ نادر شاہ نے ہمارے علمی کتب خانوں کو نشانہ بنایا۔ احمد شاہ نے ہمارے کتب خانے کی کتابیں نکال کر دریا میں ڈال دیں، اور اتنی زیادہ کتابیں دریا میں ڈالی گئیں، اتنی زیادہ کتابیں دریا برد کی گئیں کہ کتنے دنوں تک دریا کا پانی نیلا رہا۔ آج ہمارے مسلمان بچے اپنے علمی سرمائے سے محروم ہیں۔ ہماری بدقسمتی رہی ہے کہ ہم اپنے علمی سرمائے کی حفاظت نہیں کر سکے، ہم ان کتابوں کی حفاظت نہیں کر سکے جو ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے چھوڑا تھا۔ وہ قوم جس کا آغاز ہی اقرا سے ہوتا ہے، وہ قوم جو اقرا سے بنی ہے، آج ہم ہی علم و ادب سے بہت دور ہیں، اور یہی ہماری بدقسمتی ہے جو ہم ترقی نہیں کر پا رہے۔ وہ قوم جس نے دنیا کے کونے کونے میں حکومت کی، چاہے آپ روس کی بات کریں، چاہے آپ افغانستان کی بات کریں، چاہے آپ چین کی بات کریں، مسلمانوں کی حکومت ہر جگہ رہی ہے، لیکن آج مسلمانوں کی حکومت سمٹ کر رہ گئی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہماری کتابیں ہم سے چھین لی گئی ہیں۔ حسن بن صبا جو اسلامی علماء کا شدید دشمن تھا، جس نے ہمارے علماء کا چن چن کر قتل عام کیا، کتنے عرصے تک ابو علی سینا کی کتابیں القانون فی الطب، الشفا یورپ کے کتب خانوں کی زینت بنی رہیں۔ ہمارا علمی سرمایہ ہمارے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں اور آپ مسلمان ہونے کے باوجود برسر پیکار ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، کہیں سنی شیعہ آپس میں لڑ رہے ہیں، کہیں لسانی تعصبات اپنے زوروں پر ہیں، اور پاکستان اسلامی ملک ہونے کے باوجود اسلامی ملک نہیں ہے۔ یہ ہمارے حکمران اسلامی ملک کے حکمران ہونے کے باوجود اسلامی حکمران نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارا علمی سرمایہ لٹیرے لوٹ کر لے گئے ہیں۔ وہ کتابیں جو ہمارے بچوں کی امانت تھیں ہم سے چھین لی گئی ہیں، اور اس سانحے پر میں اور آپ جتنے بھی افسوس کریں، جتنے بھی آنسو بہائیں، کم ہیں۔ ہم نے کیا کھویا؟ آج میں آپ لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اللہ نگہبان۔